ہمیں مسلمان بنایا اور مسلمان بنانے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا. یہ وہ امت ہے کہ جو اس کائنات میں سب سے افضل اس لیے ہے کہ جس نبی کی امت میں ہم پیدا ہوئے ہیں وہ نبی سارے نبیوں سے افضل ہے. تو جو نبی سارے نبیوں میں افضل، اس کی امت بھی تمام امتوں میں افضل، اور یہ سب سے زیادہ عزت والی، سب سے زیادہ احترام والی، سب سے زیادہ بزرگی والی یہ کیا ہے؟ امت ہے. لیکن آج دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ آج یہی امت در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہے. آج یہی امت ذلیل و رسوا ہو رہی ہے. آج یہی امت نہ جانے کہاں کہاں کی ٹھوکریں کھا رہی ہے. ذلیل اور رسوائیاں اس کا مقدر بن چکی ہیں. آخر کیوں؟ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا کہ جو ایمان لے کر آ گیا، جس نے اسلام کو قبول کر لیا، ہم نے اسے عزتوں سے نواز دیا، ہم نے اسے رفعتوں سے نواز دیا، ہم نے اسے بلندیوں سے نواز دیا. پھر کیا وجہ ہے کہ ہم ایمان والے بھی ہیں؟ پھر کیا وجہ ہے کہ ہم مسلمان بھی ہیں لیکن آج ہم در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا نمبر صحیح نہیں لگا. یعنی جو دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک پہنچا کر گئے ہیں، ہم اس دین پر مکمل عمل نہیں کر پا رہے ہیں. ورنہ تو تاریخ اٹھا کر دیکھیے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہ جب ایمان نہیں لائے تھے، بکریاں چرانے کے لیے جب جاتے تھے تو ایک نہ ایک بکری یا ایک نہ ایک جانور گم ہو جایا کرتا تھا. تو ان کے باپ حضرت خطاب کہتے تھے کہ عمر تو دنیا میں کیا کرے گا، تجھ پہ بکریاں تک چرانی نہیں آتی. لیکن حضرات غور کیجئے، وہی عمر ہیں جب ایمان لے کر آتے ہیں، وہی عمر ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آتے ہیں تو 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ ایمان لانے کے بعد، اسلام لانے کے بعد انسان کو عزتیں ملتی ہیں، انسان کو رفعتیں ملتی ہیں. تاریخ اٹھا کر دیکھیے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی اللہ کے رسول کے پاس پہنچنے سے پہلے، ایمان لانے سے پہلے ایک کالے تھے، غلام تھے، کوئی حیثیت نہیں تھی. لیکن جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچتے ہیں، میرے نبی نے ایسا سینے سے لگایا کہ بلال اس امت کے سردار بن جاتے ہیں. بلال کا وہ مقام ہو جاتا ہے کہ چلتے مدینے میں ہیں اور قدموں کی آہٹ عرش پر سنائی دیتی ہے. تو معلوم ہوا کہ ایمان لانے کے بعد انسان کو عزتیں ملتی ہیں، انسان بلند ہوتا ہے. پھر آخر کیا وجہ ہے کہ ہم ایمان والے بھی ہیں، در در کی ٹھوکریں بھی کھا رہے ہیں؟ آج وجہ اس کی یہی ہے کہ جو ایمان اور جو اسلام کا تقاضا ہے، آج ہم نے اس کو پس پست ڈال دیا. آج ہم نے نمازوں کی پابندیوں کو چھوڑ دیا. آج ہم نے بے پردگی کو اپنے گھروں کے اندر اختیار کر لیا. آج مسلمانوں کے حال یہ ہیں کہ مسجدوں کے اندر نماز پڑھنے بھی جا رہا ہے اور ادھر ماں باپ کی توہین بھی کر رہا ہے، ادھر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، ادھر بیوی کے منہ پر تھپڑ مارتا ہے. تو پھر بتلائیے میرے بھائیو، یہ اس کی نماز، یہ اس کے سجدے کرنے کس کام کے ہیں کہ اگر باپ پریشان ہے ادھر 5 وقت کی نماز پڑھتا رہے، کتنا ہی سجدے مارتا رہے، اگر باپ ناراض ہے تو عبادت قبول نہیں ہو سکتی. یاد رکھو، میرے یہاں پہ کچھ لگ رہا. اگر بیوی کو تھپڑ مار رہا ہے، یہ کس نے کہا کہ تو مسجد میں بیٹھ کر تسبیح پڑھتا رہے، اس سے ثواب مل جائے گا؟ نہیں میرے بھائیو، ماں باپ کا احترام بھی کرنا پڑے گا، بیوی کا بھی حق ادا کرنا پڑے گا، اور تمام جو حقوق عائد ہوتے ہیں ان حقوقوں کو ادا کرنا پڑے گا. اس لیے میرے بھائیو، آج ہم نے اس اسلام کو پیچھے ڈال دیا جو اسلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک پہنچا کر گئے ہیں. آج ہم نے اپنی چیزوں کو آگے رکھ لیا اور اسلام کو پیچھے کر دیا. آج ہم کیا کرتے ہیں، مسجدیں ہماری ویران، مسجدیں ہماری خالی، اور ہم کیا کرتے ہیں، کسی عالم کے پاس گئے، حضرت ہمارے لیے دعا کرنا، حضرت کاروبار نہیں چل رہا، حضرت ہماری بھینسوں کے لیے دعا کرنا، حضرت ہماری فیکٹری کے لیے دعا کرنا، حضرت ہماری فلاں چیز کے لیے دعا کرنا. کیا یہ مولوی، یہ اللہ والے صرف اسی کام کے لیے رہ گئے ہیں کہ یہ تمہارے لیے دعائیں کرتے رہیں، تم نماز بھی نہ پڑھو، یہ تمہارے لیے دعائیں کرتے رہیں، تم زکات بھی ادا نہ کرو، یہ تمہارے لیے دعائیں کرتے رہیں، تم رمضان کے روزے بھی نہ رکھو، یہ تمہارے لیے دعائیں کرتے رہیں؟ میرے
भाइयों, इस तरीके से दुआएं कबूल नहीं होती। हमें भी नमाज पढ़नी पड़ेगी, हमें भी ज़कात देनी पड़ेगी, हमें भी रमज़ान के रोज़े रखने पड़ेंगे। इस्लाम इस चीज़ का तकाजा करता है, लेकिन आज हमने तो सोच लिया बस एक फूंक लगवाओ और बस हमारा काम जो है हो गया। इस तरीके से काम नहीं होता, इस्लाम इसका तकाजा नहीं करता। मेरे भाइयों याद रखो, जब तक इस्लाम पर मुकम्मल नहीं चलेंगे तब तक इज्जत और एहतराम नहीं मिल सकता। आज मुसलमान इस फिराक में बैठा हुआ है, भाई हुकूमत बदल जाए हमें इज्जत मिल जाएगी। याद रखो, हुकूमतों के बदलने से इज्जत नहीं मिलती, अपने बदलने से इज्जत मिलेगी। मेरे भाइयों, वक्त का तकाजा ज्यादा नहीं है बोलने का। एक तो बात और आप हजरात के सामने अर्ज कर दूं, याद रखो, आज मुसलमानों के नौजवान या आज हम इतने इस्लाम को आज हमने इतना पीछे छोड़ दिया। मेरे भाइयों, गैरों को अपनाने में लगे हुए हैं, खुश करने में लगे हुए हैं, लेकिन कुरान करीम हमसे कहता है वलन तरज़ा अन्कल यहूदु वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम, कि ये लोग तुमसे कभी भी राजी नहीं हो सकते, यहाँ तक कि जब तक तुम इनके दीन की इत्तिबा ना कर लोगे तब तक ये राजी नहीं हो सकते। लेकिन हमारा नौजवान आज इन्हें राजी करने में लगा हुआ है। अगर आज उन्होंने बाल कटाए, हमारे नौजवान ने भी बाल ऐसे ही कटाए, आज अगर वो बेपर्दा हुई तो हमारी माँ और बहनें भी बेपर्दा हो गई और हम सोच रहे हैं कि हमें इज्जतें मिल जाएंगी। नहीं हो सकता मेरे भाइयों, अगर हम इनके नक्शे कदम पर चलते रहेंगे, खुदा की कसम कभी भी ये लोग हमसे राजी नहीं हो सकते। ये तो तभी राजी हो सकते हैं कब, जबकि हम इनका दीन इख्तियार कर लें, और ऐसा हो नहीं सकता। इंशाअल्लाह हम ईमान वाले हैं, इस्लाम वाले हैं, इंशाअल्लाह इस्लाम पर रहेंगे। देखिए तारीख उठाकर हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु का दौर है, और जब हजरत उमर की फौज गुजरती है तो वहां के लोगों ने एक जगह कहा कि भाई अपने मंडियों के अंदर सजा दी जाए, हीरे जवाहरात बिछा दिए जाएं और खूबसूरत दोसीदाओं को रास्ते के अंदर खड़ा कर दिया जाए। जब उमर फारूक का लश्कर इधर से गुजरे तो ताईद कर दी कि अगर किसी भी चीज को वो तुमसे हुक्म करें तो तुम किसी चीज को मना ना करना। लेकिन मेरे भाइयों तारीख उठाओ, जब हजरत उमर का लश्कर गुजरता है उनकी निगाहें झुकी हुई हैं, न किसी मंडी की तरफ देखा न किसी दोषीदा की तरफ देखा। बैक वक्त सारे पादरी कहने लगे जिस कौम की हया का ये आलम हो, खुदा की कसम दुनिया की कोई ताकत उसको ज़ेर नहीं कर सकती। लेकिन आज उसी कौम के बच्चे, आज उसी कौम की बच्चियां, आज उसी कौम के नौजवान, आज उसी कौम के बूढ़े, आज उसी कौम के नौजवान दूसरों को खुश करने में लगे हुए हैं। बेपर्दगी हमारे घरों के अंदर दाखिल होने में लगी हुई है। अल्लाह के रसूल की सुन्नतों को पसे पुस्त हमने डाल दिया है और हम इस चक्कर में लगे हुए हैं कि हम इनको राजी करते रहें, हम दुनिया के साथ चलते रहें, हमें इज्जतें मिल जाएंगी। खुदा की कसम इज्जतें नहीं मिल सकती। आज मुसलमान इज्जतें तलाश करता है, किसी विधायक से ताल्लुक हो गया, किसी प्रधानमंत्री से ताल्लुक हो गया और सोचता है कि इज्जतें मिल जाएंगी। खुदा की कसम इज्जत नहीं मिल सकती। अगर इज्जत चाहते हो तो मस्जिद के अंदर आना पड़ेगा, अगर इज्जत चाहते हो तो अल्लाह से ताल्लुक जोड़ना पड़ेगा, अल्लाह के सामने सर झुकाना पड़ेगा, इज्जत वहां से मिलेगी। किसी विधायक से ताल्लुक करने से इज्जत नहीं मिल सकती, याद रखो। तो मेरे भाइयों, आज हम मस्जिदों के अंदर जाते हैं, आज हम देखते हैं कि हमारे नौजवान मसाजिदों से गायब। आज हम चौपालों पर देखते हैं हमारे नौजवान चौपाल आबाद हैं, गली चौराहे आबाद हैं। आज हम परेशान हैं। आज पूरी दुनिया बहुत मॉडर्न बन चुकी है और ये दुनिया इतनी आगे निकल चुकी है, इतनी आगे निकल चुकी है कि आज ये अपने एक फिंगर पर पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी का नजारा कर रही है। लेकिन मैं आपको बतलाऊं, ये दुनिया इतनी बदनसीब है, इतनी आगे निकलने के बाद भी आज भी इस दुनिया के अंदर गोरे और काले में फर्क पैदा होता है, और दुनिया आज भी गोरे और काले का फर्क पैदा करती है। कैसे? आज दुनिया के अंदर आप देखें, आपको टीवी पर कोई भी एक्टर मिलेगा कि ये क्रीम है, 6 महीने लगाओ चेहरा गोरा हो जाएगा। आज कोई भी क्रिकेटर है या फिल्मी दुनिया का स्टार है, आज वो ऐड देते हैं कि 6 महीने लगाओ चेहरा गोरा हो जाएगा। अब बतलाइए चेहरा गोरा होने की जरूरत क्या है? इसका मतलब ये है कि ये भेदभाव करते हैं गोरे और काले के अंदर। लेकिन उठाइए तारीख अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आज से 1400 साल पहले
پہلے میرے نبی کے دربار میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ پہنچتے ہیں، خدا کی قسم بالکل کالے ہیں، لیکن میرے نبی نے سینے سے لگایا ہے، یہ دنیا والے سینے سے نہیں لگا سکتے۔ یہ تو آج بھی کریم بانٹ رہے ہیں کہ 6 مہینے لگاؤ تو چہرہ گورا ہو جائے گا۔ ارے بے وقوف، بے حیا، گورا کا تجھے تیرے باپ نے پیدا کیا ہے۔ جس رب نے کالے کو کالا پیدا کیا ہے، اسی رب نے گورے کو گورا پیدا کیا ہے۔ یہ تمام بھید بھاؤ، یہ نسل کے ہوں یا رنگ کے ہوں یا کسی بھی چیز کے ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو آ کر ختم کیا ہے اور ایک امت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر گئے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ دنیا تو اتنی بے وقوف ہے کہ اتنی ترقی کرنے کے باوجود بھی یہ ابھی اسی چیز سے باہر نہیں نکلی ہے۔ جس دنیا کے پیچھے ہم چل رہے ہیں، جس دنیا کے پیچھے آج ہمارے نوجوان راتوں کو ڈیجوں پر ڈانس کرتے ہیں، آج ہم اگر دنیا سے کہیں کہ دنیا والوں، یہ جو تمہارا ہیئر سٹائل ہے، یہ جو تمہارا کوٹ ورڈ ہے، یہ جو تمہارا کوٹ پہننے کا سٹائل ہے، یہ انسانیت کے لیے، برین کے لیے نقصان دہ ہے اور میڈیکلی ہم اس کو ثابت کرتے ہیں انشاءاللہ، لیکن ہم کیسے کریں؟ ہمارے علماء مجبور ہیں، اگر ہم ان کی طرف نظر اٹھاتے ہیں تو وہ ہمارے 10 نوجوانوں کو لا کر دکھا دیں گے کہ دیکھو تمہارے نوجوان بھی تو پوری رات ڈیجوں پر ڈانس کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے علماء کی اور ہماری مجبوری ہے کہ ہم کیا پیش کریں جب ہمارے نوجوان ہی ہمارے اختیار میں نہیں ہیں اور رکنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور آج حالات یہ ہیں، پھر مسلم قوم کی یہ شکایت کہ آج مسلمان ذلیل ہو رہا ہے۔ اگر یہی کارنامے رہے تو خدا کی قسم اس سے بھی نیچے چلے جائیں گے۔ اس لیے وقت ہے اپنی اولاد کو سنبھال لو، آج وقت ہے اپنی اولاد کو، اپنی نسل کو خدا کے واسطے ان مدرسوں سے جوڑ دو۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہارے بچے ایمان والے رہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ہندوستان کے اندر تمہارے بچے اسلام کے ساتھ باقی رہیں، تو خدا کی قسم ان مکتبوں کو مضبوط کرنا ہوگا، ان مدارسوں کو مضبوط کرنا ہوگا، ان علماء کا ساتھ دینا ہوگا۔ اگر ہمارا تعلق ان علماء سے رہا، اگر ہمارے بچے ان مکتبوں کے اندر تعلیم حاصل کرتے رہے، کتنے ہی بڑے کالج کے اندر چلے جائیں، کتنی بڑی یونیورسٹیوں کے اندر چلے جائیں، خدا کی قسم کوئی مرتد نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر بچہ مدرسے کے اندر داخل نہ ہوا، اگر بچہ شروع میں مدرسے میں نہ آیا، تو پھر جیسے ہی یہ بڑے کالج کے اندر پہنچیں گے، بڑی یونیورسٹیوں کے اندر پہنچیں گے، اور جہاں پر ان کو یہودی عیسائی جو ان کو ایمان خراب کرنے والے ملیں گے، تو میرے بھائیوں پھر یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے بچے کیا ہے، ہمارے ہاتھوں سے نکلتے چلے جا رہے ہیں۔ اس لیے وقت کی اہم ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ان مدارس سے جوڑیں، ہم اپنے بچوں کو علماء سے جوڑیں، ہم ان بچوں کو ہندی کے ساتھ ساتھ میں دین کی تعلیم سے ضرور وابستہ کریں، ورنہ وہ دن دور نہیں کہ ہمارے یہ بچے ہمارے ہاتھوں سے نکل جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، میں عرض یہ کر رہا